خوشخبری کا ایشیائے کوچک یونان اور روم میں پہنچنا۔ اعمال کی کتاب کے آخری حصہ میں مقدس پولوس کے مسیحی تعلیم پر پھیلانے پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ خوشخبری کی منادی کے لیے اس نے 2 اور دورے کیے۔ ان دوروں میں وہ ان شہروں اور علاقوں میں پہنچا جو بحیرہ روم کے شمال میں واقع تھے۔ اس کے یروشلم واپس آنے پر بہت سے لوگ اس کی منادی کرنے پر سخت برہم تھے۔ وہ اسے پکڑ کر مارنے پیٹنے لگے۔ وہ اسے قتل کرنا چاہتے تھے۔ رومی پلٹن کے سردار نے اسے گرفتار کر لیا۔ پولوس نے مطالبہ کیا کہ وہ رومی شہری ہے، اس لیے سزا دینے سے پہلے اس سے عدالت میں باز پرس کی جائے۔ بالآخر اسے روم بھیجا گیا تاکہ قیصر اس کا مقدمہ سنے۔ مقدس پولوس رسول کا دوسرا بشارتی سفر یا دوسرا تبلیغی دورہ۔ اس کا مکمل بیان ہمیں اعمال کی کتاب اس کا 16 اور 17 باب اور 18 باب کی پہلی 23 آیات میں ملتا ہے۔ پولوس رسول اپنے اس دوسرے بشارتی سفر میں سلاس اور تھموتیس کو ہمراہ لے کر جاتے ہیں۔ آئیے کلام مقدس میں سے سنیے اعمال 16 باب اس کی پہلی آیت سے لے کر 15 آیت تک۔ پھر وہ دربے اور لسترا میں بھی پہنچا تو دیکھو وہاں تھموتیس نام ایک شاگرد تھا۔ اس کی ماں تو یہودی تھی جو ایمان لے آئی تھی، مگر اس کا باپ یونانی تھا۔ وہ لسترا اور اکنیم کے بھائیوں میں نیک نام تھا۔ پولوس نے چاہا کہ یہ میرے ساتھ چلے، پس اس کو لے کر ان یہودیوں کے سبب سے جو اس نواح میں تھے اس کا ختنہ کر دیا، کیونکہ وہ سب جانتے تھے کہ اس کا باپ یونانی ہے۔ اور وہ جن جن شہروں میں سے گزرتے تھے وہاں کے لوگوں کو وہ احکام عمل کرنے کے لیے پہنچاتے جاتے تھے جو یروشلم کے رسولوں اور بزرگوں نے جاری کیے تھے۔ پس کلیسیا ایمان میں مضبوط اور شمار میں روز بروز زیادہ ہوتی گئی۔ پس کلیسیا ایمان میں مضبوط اور شمار میں روز بروز زیادہ ہوتی گئی۔ اور وہ فروگیا اور گلتیا کے علاقہ میں سے گزرے، کیونکہ روح القدس نے انہیں آسیا میں کلام سنانے سے منع کیا، اور انہوں نے موسیا کے قریب پہنچ کر بتونیا میں جانے کی کوشش کی، مگر یسوع کے روح نے انہیں جانے نہ دیا۔ پس وہ موسیا سے گزر کر تراؤس میں آئے، اور پولوس نے رات کو رویا میں دیکھا کہ ایک مقدونی آدمی کھڑا ہوا اس کی منت کر کے کہتا ہے کہ پار اتر کر مقدونیہ میں آ اور ہماری مدد کر۔ اس رویا کے دیکھتے ہی ہم نے فوراً مقدونیہ میں جانے کا ارادہ کیا، کیونکہ ہم اس سے یہ سمجھے کہ خدا نے انہیں خوشخبری دینے کے لیے ہم کو بلایا ہے۔ پس تراؤس سے جہاز پر روانہ ہو کر ہم سیدھے سمترا کے میں اور دوسرے دن نیاپلس میں آئے، اور وہاں سے فلپی میں پہنچے جو مقدونیہ کا شہر اور اس قسمت کا صدر اور رومیوں کی بستی ہے۔ اور ہم چند روز اس شہر میں رہے، اور سبت کے دن شہر کے دروازہ کے باہر ندی کے کنارے گئے، جہاں سمجھے کہ دعا کرنے کی جگہ ہوگی، اور بیٹھ کر ان عورتوں سے جو اکٹھی ہوئی تھیں کلام کرنے لگے۔ اور تھواتیرا شہر کی ایک خدا پرست عورت لودیا نام کرمز بیچنے والی بھی سنتی تھی۔ اس کا دل خداوند نے کھولا تاکہ پولوس کی باتوں پر توجہ کرے، اور جب اس نے اپنے سارے گھرانے سمیت بپتسمہ لے لیا تو منت کر کے کہا کہ اگر تم مجھے خداوند کی ایماندار بندی سمجھتے ہو تو چل کر میرے گھر میں رہو۔ پس اس نے ہمیں مجبور کیا۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے سے آپ کو برکت ملے۔
آمین۔